اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ آن لائن عرفان القرآن کورس کے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 2 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حصۃ التجوید کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج جس چیز کو ہم نے پڑھنا ہے وہ صرف 2 سوال ہیں۔ اس سے قبل ہم حروف تہجی کس کو کہتے ہیں اور حروف تہجی کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، آج کا میرے چیپٹر کا نام مخرج کا بیان، مخرج، اس کو رج نہیں پڑھنا، مخرج کا بیان۔ پہلا سوال یہ ہے، مخرج کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ہمارے منہ کا وہ حصہ جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو زبان مخصوص حصوں پر، منہ کے مخصوص حصوں پر جا کر لگتی ہے اور پھر مختلف آوازیں نکلتی ہیں۔ وہ زبان کا منہ کے مختلف حصوں میں لگ جانا، اس کو، اور آواز کا نکلنا، اس کو مخرج کہتے ہیں۔ آواز کے نکلنے کی جگہ، حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو پہلے اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جزم لاتے ہیں اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے ایک الف لاتے ہیں، الف کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں۔ جب الف کے اوپر زبر لگ جائے تو الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور جب حمزہ کے اوپر زبر آ جائے، زبر کو فتح کہتے ہیں، اور جس حمزے کے اوپر فتح ہوگی اس حمزے کو مفتوح حمزہ کہیں گے۔ حرف کو ساکن کرنا ہے، اس سے شروع میں الف زبر والا وہ لے کر آنا ہے، اس کو حمزہ مفتوحہ کہتے ہیں۔ تو یوں الف سے لے کر یا تک ہر حرف کے مخرج کو معلوم کرنے کے لیے اس حرف کو ساکن کر دیں گے اور اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگا کے پھر اس کو پڑھیں گے، جیسے اب، 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 ات، اس، اج، اح، اخ، اد، ار۔ اسی طرح ترتیب سے آپ ہر حرف کو ساکن کرتے جائیں گے اور اس کے شروع میں حمزہ زبر والا لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ با کے ادائیگی کے وقت آواز اور ہے، تا کی ادائیگی کی آواز کے وقت آواز اور ہے، اسی طرح سا کی ادائیگی کے وقت آواز اور ہے۔ تو یہ آوازوں کا بدلنا مخرج کی تبدیلی کو ظاہر کرے گا، یہ آواز کا بدلنا مخرج کی تبدیلی کو ظاہر کرے گا، اور یوں ہم ہر حرف کے شروع میں حمزہ مفتوح لگا کر اس حرف کے مخرج کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ رہا ہمارا آج کا حصۃ التجوید۔ اب دوسرے حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، حصۃ القواعد، گرامر کا حصہ۔ تو یہ بڑا دلچسپ سا حصہ ہے اور بہت ہی محنت اور جد و جہد سے تیار کیا گیا ہے، جس نے ہمیں پورے قرآن مجید میں معانی کے وقت کام آنی ہے۔ یہ چیزیں آپ ان کو ازبر کر لیجئے۔ علامات اسم، ہم اسم کی تعریف پڑھ چکے تھے،
ایسا کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اسم کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ایسا لفظ جس کے شروع میں الف لام ہو اس کو اسم کہتے ہیں، مثلا الحمد، التحیات، القرآن، الکتاب، المتقین، یہ پڑھے ہیں نا ہم نے الفاظ۔ تو آپ دیکھیے جن کے الفاظ کے شروع میں ال آ رہا ہے، الف لام آ رہا ہے، وہ اسم ہوں گے۔ الرحمن پڑھا، الرحیم پڑھا، الضالین پڑھا۔ علامت اسم دوسری، آخر میں تنوین ہو۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے فوجن، صراطن۔ تو فوجن میں جیم آخری حرف ہے، آخری حرف کے اوپر تنوین آ رہی ہے، سو اس کو اسم بولیں گے۔ صراطن، اس کے آخر پر تنوین ہے، یہ اسم ہوگا۔ علامت اسم نمبر 3، آخر میں گول تا ہو۔ الصلاۃ جنت، اب صلاۃ کے آخر پر گول تا ہے، یہ علامت تانیث مؤنث اور اسم ہے۔ جنت، اس میں بھی آخر پر گول تا ہے، یہ بھی اسم ہوگا۔ وہ کلمہ جو مضاف ہو، مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی اضافت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے۔ اے اور بی، الف اور با، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ اے کی بی کی طرف، الف کی بی کی طرف، الف کی با کی طرف ایسوسیشن کر دیتے ہو، نسبت کر دیتے ہو، تو اس کو مضاف کہیں گے۔ جس کی نسبت کریں گے، اے کی نسبت کی بی کی طرف، تو اے مضاف ہوگا اور بی مضاف الیہ ہوگا۔ الف کی نسبت کی بے کی طرف، الف مضاف ہوگا اور با مضاف الیہ ہوگا۔ تو ایسا کلمہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہو اس کو مضاف بھی بولیں گے اور اضافت بولیں گے۔ اضافت جو ہے یہ علامت اسم ہے۔ نصر اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی امداد۔ اب اردو میں اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب آپ کلمہ اضافت کا ترجمہ کریں گے، مرکب اضافی کو پہچاننا ہو، تو اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کا، کی، کے، کو کا معنی آتا ہے، ملکیت کا معنی آتا ہے۔ اللہ کی امداد، اللہ کی نصرت، قلم زیدن، زید کی قلم، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ تو اس میں دیکھا آپ نے کا، کی، کے، کو، یہ مرکب کا ترجمہ کرتے وقت آ رہا ہے، اس کو مضاف الیہ کہیں گے، مضاف ہوگا یہ اور مرکب اضافی کہلائے گا۔ تثنیہ ہو، جیسی جنتانی، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھ چکے عربی میں ایک کو واحد، دو کو تثنیہ، اور دو کے بعد جب بات آئے گی تو پھر جمع میں جائے گا۔ تثنیہ دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسی جنتانی، دو باغ۔ یہ تثنیہ کی علامت دیکھیے، جس کے آخر پر الف نون، اور اس کے آخر پر ایک تو الف نون آتا ہے اور دوسرا نون سے پہلے، آخری حرف سے پہلے جو ہے وہ یہ یا آئے گا، اور یا سے پہلے بھی زبر آئے گا۔ آخری حرف سے پہلے یا آئے گا اور یا سے پہلے جو حرکت ہوگی وہ زبر کی ہوگی۔ یہ دو علامتیں تثنیہ کی ہوں گی۔ جمع، جیسے افواجن، جو لفظ جمع ہو اس کو بھی علامت اسم کے طور پر لیتے ہیں، جو جمع ہو اس کو علامت اسم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آخر میں یائے نسبتی ہو، جیسے مدنیون، جسے آپ مرکب نسبتی اردو میں پڑھ کر آئے تھے،
मुरक्कब निस्बती, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, अरब से अरबी, मदीना से मदनी, मक्का से मक्की। तो जिस लफ्ज के आखिर पर या निस्बत की आ रही हो उसको भी अलामत इस्म तसव्वुर करते हैं। मुसग्गर तस्गीर से है, जिसे आप इसमें मुसग्गर कहते हैं। 5वीं 6वीं 8वीं जमात में आपने पढ़ा। इसमें मुसग्गर ऐसा इस्म जो किसी इस्म की छुटाई को बयान करे उसको इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे उबैदुन, उबैदुन, इसकी पहचान ये ज़हन में रख लीजिए कि अरबी में फ़ुऐल के वजन पर फा ऐन या लाम, फ़ुऐल के वजन पर जो लफ्ज आएगा वो इस्म मुसग्गर होगा, वो इस्म मुसग्गर होगा। नंबर 9, मौसूफ हो। मौसूफ किसे कहते हैं? जिसकी सिफ्त बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। और जो सिफ्त और मौसूफ से मिलेगा उसको मुरक्कब तौसीफी कहेंगे। तो यहाँ सिफ्त की बात नहीं हो रही, यहाँ मौसूफ की बात हो रही है। मौसूफ जो है वो इस्म, मौसूफ वो इस्म होगा। जैसे मकामम महमूदा, कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज कि अल्लाह तबारक व तआला ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमाएंगे। मुकाम जगह, महमूद ऐसी जगह जहां हम्द की जाए। तो महमूद, मकाम महमूदा, ये मकाम का लफ्ज जो होगा ये इस्म होगा। ये क्या होगा? इस्म। मुस्नद इलैह, जिसकी निस्बत की जाए। अस्सुल्हु खैर, अस्सुल्हु खैर, मुस्नद इस्नाद निस्बत इलैह, उसकी तरफ, जिसकी तरफ निस्बत की गई हो उसको भी इस्म कहते हैं। अब ये देखें, खैर में 2 निशानियां पाई जा रही हैं इस्म की। एक तो इसके ऊपर तनवीन है, अस्सुल्हु खैरुन, एक तनवीन की अलामत आ गई, और दूसरा मुस्नद इलैह होने की वजह से ये इस्म होगा। 11वीं बात, निदा हो। निदा किसे कहते हैं? पुकारना, मुखातिब करना, बुलाना, तवज्जो चाहना। जैसे अय्युहन्नासु, अय्युहन्नासु, ए लोगो, या मूसा, ए मूसा, या अल्लाहु, ए अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। तो ये क्या है? निदा। ये भी क्या होगा? अलामात इस्म में से। 12वीं बात, जिससे पहले हरफ जर आ जाए। हरफ जर ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। हरूफ जारा जिसे आप कहते हैं, ये भी आपने मुख्तलिफ जुबानों में पढ़े होंगे। हरूफ जारा एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। बाओ ताओ काफो लामो, वाओ मुजो मुंजो, वाओ मुजो मुंजो खला, रुब्बा हाशा मिन अदाफी अन इला हत्ता अला। ये अरबिक में टोटल 17 हरूफ हैं जो बतौर हरफ जर के इस्तेमाल होते हैं। वो आगे जाकर हम इंशाल्लाह इन पे डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ बा हरफ जार है, बिस्मिल्लाही। तो बिस्मिल्लाह में ये जो इस्म और अल्लाह है ये दोनों इस्म है, क्योंकि इसके शुरू में बा आ रहा है। मिनल ज़ुलुमाती, तो ये ज़ुलुमात का लफ्ज जो है ये इस्म है, क्यों? इसके शुरू में मिन हरफ जार आ रहा है। इला नूर, इला हरफ जार है तो नूर मजरूर होकर ये इस्म होगा, क्योंकि इसके शुरू में हरफ जार आ रहा है। दूसरी निशानी कि इसके शुरू में अलिफ लाम आ गया। हमने कहा जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए वो अलामत इस्म होती है। और यहाँ भी अज़्ज़ुलुमात में देखिए इसके शुरू में अलिफ लाम है, सो दूसरी निशानी अलामत इस्म इसमें मौजूद है। कलमा अल्लाह के शुरू में भी ये देखिए मीम को हम ये दरमियान वाले लाम से मिला रहे हैं, इसके शुरू में ये अलिफ लाम जो है ये मौजूद है। तो जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम मौजूद हो उसको हमने अलामत इस्म करार दिया था। तो आज की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह,
بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہاں بسم اللہ میں لام کو موٹا نہیں کریں گے، کلمہ جلالت سے پہلے زیر ہے، اور یہاں بھی لام کو موٹا نہیں کریں گے کیونکہ اس میں جلالت سے پہلے زیر ہے، تو اس میں جلالت سے پہلے زیر ہو تو لام کو بریک کر کے پڑھتے ہیں. چلتے ہیں آج کی تلاوت اور لفظی و با محاورہ ترجمہ کی طرف. آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 2 ہے، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. یہ نون مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے، آواز کو ناک میں لے کر تھوڑی سی گنگنائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ، نا کو لمبا کریں گے، زبر ہے اور اس کے بعد الف خالی آ رہا ہے. اسی طرح مَن يَقُولُ، نون ساکن اور اس کے بعد یا ہے تو آواز ناک میں لے جا کر یہاں بھی غنہ کریں گے، اور کو میں واؤ پہ تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے، مد بن رہا ہے، اس سے پہلے پیش ہے من یقول آمنا. آ کو لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کا قائم مقام ہے، نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ واجب ہوتا ہے. غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنانے کی کوشش کریں. آمنا باللہ، باللہ، لام کو لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے. وبالیوم الآخر، وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. حمزہ کو جھٹکا سے پڑھیں گے، مو نہیں پڑھیں گے، مو پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ہے، اور حمزہ کو جب حمزہ ساکن ہو تو اس کو ہمیشہ جھٹکے سے ادا کرتے ہیں. یخادعون اللہ، یہاں خا کو لمبا کریں گے اور واو کو لمبا کریں گے، یہ دونوں مد بن رہے ہیں. یخادعون اللہ، کلمہ جلالت، اس میں جلالت سے پہلے زبر آ گئی تو یہاں لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. نَاللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. آواز کو ناک میں لے جائیں گے کیونکہ حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے. یہ ابھی میں خود اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے پڑھے نہیں ہیں. جس وقت آپ انشاءاللہ تجوید میں یہ حروف کی کیٹیگری پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ ہماری رفتار جو ہے وہ کچھ تیز ہو جائے گی. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. عین ہے، حروف حلقی ہوگا، حلق سے ادا کریں گے. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اب یہاں دیکھیے ایک سادہ سا اصول یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی حرف کے اوپر سکون آ جائے، جزم آ جائے، تو اس کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ مشدد ہو تو جزم والے کو چھوڑ کر مشدد حرف کو پڑھتے ہیں. یہاں قلوبہم میں ہا کو یہ مارادن کی میم سے ملائیں گے. یہ جو ہم کی میم ہے اس کو ہم لیو کر دیں گے. یہاں تجوید کا ایک قاعدہ لگ رہا ہے، یہ ہم تجوید کی قواعد جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فی قلوبہم مرض. اب یہ لام الف لا ہے، آیت میں جہاں کہیں لام الف لا درمیان میں آ جائے تو وہاں وقف نہیں کرتے، اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو وصل کہتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ نون ساکن یہ دواد کے اوپر دو پیشیں آ رہی ہیں، نون تنوین ہے اور اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے. آواز کو ناک میں لے جائیں گے، اخفا کریں گے، اور میم کلمہ جلالت سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. مارضا، یہاں وقف کی حالت میں ایک زبر پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں مارضا یوں کر کے پڑھیں گے اور اس کو واو کے ساتھ ملا دیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اب یہ قاعدہ ایک بڑے غور سے دیکھیے کہ میم کے اوپر دو پیشیں ہیں اور اس کے بعد با ہے، تو اس کو جس کے اوپر دو پیشیں ہوں ان کو نون تنوین کہتے ہیں. نون تنوین کے بعد جب با آ جائے تو درمیان میں سے چھوٹی میم ملا کر پڑھتے ہیں. تو
تو اس کو علی من میم پیش نون من نہیں پڑھیں گے، میم دو پیش میم مم کر کے پڑھیں گے، علیم بما كانوا یکذبون۔ چلتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی جانب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں لام دونوں پر عام حرکت ہے، ان دونوں کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ لام الف لا ہے، یہاں حرکت کو پڑھیں گے اور یہاں وقف نہیں کریں گے۔ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، قالو میں واو کے اوپر شد ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ انا پر نون مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز کا ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنانا غنہ کہلاتا ہے۔ انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، اب یہاں دیکھیے یہ میم کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ آمانہ میں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ یہ نون کو جب نون سے ملائیں گے، نون مشدد ہے، یہاں غنہ واجب ہوگا۔ پھر یہاں قالو میں واو کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کما کے اوپر پھر مد ہے، یہاں لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کما آمن السفہاء، اب یہ مد چھوٹا ہے، یہ مد لمبا ہے، اس بڑے مد کو زیادہ لمبا کریں گے، اس چھوٹے مد کو کم لمبا کریں گے۔ کس مد کو کس قدر لمبا کرتے ہیں یہ مدات کے بیان میں تجوید کے حصہ میں پڑھیں گے۔ الا انہم هم السفہاء ولكن لا يعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ بحد تجارہ کو بھی دیکھیں، یہاں دو تا اکٹھے ہو گئے، پہلا تا ساکن ہے، دوسرے تا کے نیچے زیر ہے، تو پہلے والے کو چھوڑ دیں گے، ہا کو دوسرے تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء، مد ہے لمبا کریں گے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، تا کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح دال کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد واو ہے، اس کو بھی ملا کے پڑھیں گے۔ برق یہ جیم ہے، یہاں ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہر جائیں۔ واف کو پڑھیں گے مگر اس کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے۔
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہاں دیکھیے نون تنوین ہے، اس کے بعد با ہے، تو یہ اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے. جو قرآن مجید میں جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو تو وہاں نون تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تجوید میں ہم آگے جا کے قاعدہ پڑھیں گے. یقاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب چلتے ہیں اب گرامر کی طرف اور لفظی ترجمہ کی طرف. یہ بیٹے یاد رکھیے کہ ہمارا سب سے پہلا فوکس تجوید پر ہے، قرآن مجید کو درست پروننسیشن سے پڑھنا، اس کے بعد اس کے مطالب اور ترجمہ کی جانب بڑھنا ہے. اور یہ گرامر اور تفسیری نکات یہ تو ہمارے ساتھ اضافی ہیں. اس کورس کا بنیادی مقصد آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا، آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ایک رغبت اور شوق پیدا کرنا، قرآن مجید کو صوت اللحن میں تلاوت کرنا، اچھی آواز میں تلفظ کے ساتھ، اور پھر اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا. تو ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید کی سورہ البقرہ ہم تلاوت کر رہے تھے. اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی حقانیت کی بات کی گئی، اس کے بعد متقین کی صفات بیان کی گئی، پھر کافروں کا تذکرہ کیا گیا. آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ منافقین کی علامات سے شروع ہو رہا ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے اور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الناس لوگوں، اور لوگوں میں سے من یقول کچھ ایسے بھی ہیں جو یقول، قال یقول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، جو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین مگر وہ مومن نہیں ہیں. یعنی وہ صرف زبان سے اقرار کرنے والے ہیں، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے. تو ایمان نام ہے دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا. تو قرآن مجید ایسا شخص جو دل سے تصدیق نہیں کرتا، زبان سے اقرار کرے بھی تو قرآن اس کو منافقت کا ٹائٹل دیتا ہے، اسے مومن قرار نہیں دیتا. تو گویا یہاں اس آیت سے منافق کی ڈیفینیشن واضح ہو گئی. منافق دوغلا شخص ہوتا ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ منافق کرتے کیا ہے؟ یخادعون اللہ، یخادعون، خادع یخادع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. اللہ کو، نعوذ باللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. یہاں اللہ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دیکھیے حاشیے میں تفسیر قرطبی کا حوالہ دیا، تفسیر البیضاوی کا حوالہ دیا، تفسیر البغوی کا حوالہ دیا، تفسیر النصفی کا، تفسیر کشاف، تفسیر مظہری، تفسیر زاد المسیر اور تفسیر الخازن. ان سبھی تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہاں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد، کیونکہ اللہ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، یہاں اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں اصل عبارت یوں ہوگی یخادعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب یہاں بعد مترجمین کو آپ دیکھیں گے بہت سارے تراجم اٹھا کے، اس میں بڑی ایک ایمان افروز بات ہے، اور جو بالخصوص حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا ایک بڑا عظیم شاہکار اس ترجمے کی ممتاز صفت آپ کو میسر آئے گی، وہ یہ کہ جہاں اس آیت میں، وہاں ان لوگوں نے، دیگر مترجمین میں سے بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں،
वो अल्लाह को धोखा देते हैं। अब इस सेंटेंस पर, इस वर्डिंग पे गौर कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं और वाकई नौजुबिल्ला अल्लाह को धोखा हो जाता है। ऐसा नहीं है। कौन शख्स है जो अल्लाह को धोखा दे सकता है? तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो तर्जमा किया, जो इम्तियाजी खसूसियत है, जहां चूंकि मुतरजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ट्रांसलेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुतरजम की ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की तज़ीम और तौकीर को मद्देनजर रखे, और जुबान की जो खूबियां हैं, जो जुबान की सलाहियतें हैं, और जो जुबान का नफासत के साथ इस्तेमाल है, उन उसूल और उन कवायद को मद्देनजर रखे। तो आपने तर्जमा किया कि वो अल्लाह को यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को धोखा देना चाहते हैं। अब किसी का चाहना ये अलग बात है, चाह तो हर कोई सकता है, मगर चाहत का पूरा होना ये एक अलग बात है। अब अल्लाह को धोखा देते हैं, इसमें चाहत तकमील तक पहुंच गई, और धोखा देना चाहते हैं, इसमें अभी चाहत तकमील तक नहीं पहुंची। ये फर्क है। इल्ला अनफुसहुम, मगर वो अपने नफूस को, वमा यशकुरून, और वो इस चीज का शऊर नहीं रखते। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को धोखा देना चाहते हैं, मगर वो उनकी बजाय अपने नफूस को धोखा दे रहे हैं, मगर वो इस चीज का शऊर नहीं रखते। यहाँ अल्लाह इल्म की नफी नहीं कर रहा, शऊर की नफी कर रहा है। इल्म क्या है और शऊर का क्या है, ये मैंने तफसीर में वाज़े करके लिखा हुआ है। ये आपको स्लाइड जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फी क़ुलूबिहिम, फी में क़ुलूब कल्ब की जमा है, दिलों में, हिम उनके, उनके दिलों में मर्ज़ुन, मर्ज है, बीमारी है। कौन सी मर्ज, कौन सा मर्ज है? वो नफाक का मर्ज है। फजादा, बस ज्यादा कर दिया, हम उनको, अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह उनके नफाक की बीमारी को ज्यादा कर देता है, मारादन, बीमारी को। वाला हम, और उनके लिए अजाबुन, अजाब है, अलीम, दर्दनाक, बिमा कानू, भाई उनकी बीमारी ज्यादा क्यों कर दी जाती है, उनको उनके निफाक को, उनकी मुनाफिकत को बढ़ा क्यों दिया जाता है, और उनको अजाब क्यों दिया जाता है। यहाँ बा जो है, ये बिमा में बा जो है, ये सबबिया है, सबब बता रही है अजाब इलाही का। मा कानू, वो जो थे, यकज़िबून, तकजीब करते थे, वो झूठ बोलते थे। इसी वजह से बेटे मैंने शुरू में कोर्स के मकासद में ये लिखा था, और उसमें आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कभी झूठ नहीं बोलना, ये मुनाफिकत की अलामत है। गलती इंसान से हो जाती है, मगर झूठ नहीं बोलना ये सब बीमारियों की, सब गुनाहों की जड़ है। और यहाँ ये देखिए कुरान कैटेगोरिकली कह रहा है कि झूठ बोलना मुनाफिकत की अलामत। अब उन्होंने झूठ बोला क्या, कि वो एक तो अल्लाह पर ईमान लाने, आखिरत पर ईमान लाने की बात मुंह से की, दिल से तस्दीक नहीं की, तो झूठ बोला है। फिर वो अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की तालीमात को झुठला दिया है। सो ये मुनाफिक लोग जो हैं, ये हमेशा हर मामले में झूठ बोलते। हदीस में भी 3 अलामात में जो बताई गई, उनमें से एक ये था कि बोलने को झूठ, वादा करेंगे तो खिलाफ, अमानत दिए जाएंगे तो खयानत करें। फी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया, और उनके लिए दर्दनाक आजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। तो तकजीब दीन और तकजीब रिसालत मुनाफिकत पैदा करती है, और झूठ बोलने पे मजबूर कर देती है। वा, और इदा, जिस वक्त, जब कीला, कहा जाए, लहुम, उनको, ला तुफसिदू, फसाद से है ये लफ्ज, ला का मतलब होता है ना या नहीं, और जिस वक्त उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद ना करो फिल अर्द, जमीन में, कालू, तो वो बोलते हैं, इन्नमा, बिलाशुबा, नहनु मुस्लिहून, मुस्लिह में मीम अलामत है, इस्म फाइल की निकाल दें, वाव नून अलामत जमा की है, ये निकाल दें, स्वाद लाम है, इसलाह से है, सुलह से है ये लफ्ज, मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद बपा न करो, तो कहते हैं हम ही तो इसलाह करने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुनाफिक की दूसरी पहचान यह है कि ये इसलाह के पर्दे में तखरीबकारी का फरीजा अंजाम देता है, ये तखरीबकारी करता है, ये दीन के लबादे में दीन की जो जड़ें हैं उनको खोखला करते हैं। ये इस्लाम का लबादा ओढ़कर इस्लाम दुश्मन है। तो इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े मदारिस बना लेना,
بڑے بڑی جبے کبے پہن لینے سے، کسی کی ریاضت اور کسی کے ظاہری مجاہدے کو دیکھ کر ہم اس کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن کی پیچھے نشانیاں ہیں، وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور غیب میں بہت ساری وضاحت درکار ہے، انشاءاللہ کہیں موقع میسر آیا تو ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون مگر ان کو یہ اصلاح و فساد کے شعور کی بھی آگاہی نہیں ہے، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اصلاح کسے کہتے ہیں، فساد کسے کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، وہ اس تنقید کو تنقیص سمجھتے ہیں۔ جو شخص ان کی اصلاح کے لیے ان کو کوئی بات کرنا چاہے تو ناگوار گزرتی ہے۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم انشاءاللہ اسی ترجمے کو کل ریوائز کریں گے۔ یہاں پر چونکہ 40 منٹ کے بعد یہ آف ہو جائے گی اور 39 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو چکے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قرآن مجید ہمیں محبت کے ساتھ، الفت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے شوق میں، ہماری رغبت میں مزید برکتیں اور رفعتیں نصیب فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی الفت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کے گھروں کو، آپ کو، آپ کے والدین کو اور آپ کے جملہ خاندان اور آپ کے متوسلین، متعقدین اور آپ کے متعلقین کو اللہ رب العزت خوش و خرم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔